ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد صاحب. یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی تھے اور ملک کی صورتحال پر بڑا گہرا ان کی نظر ہے. کوئی بھی سیاسی منظرنامہ ہو ہمیشہ سے ان کا بڑا اہم رول ادا کرتے رہے ہیں اور رول رہا بھی ہے. راجہ صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ موجودہ ملک کی صورتحال جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شاید بھائی بہت خطرناک صورتحال ہے، اور اس وقت پاکستان شدید معاشی، داخلی اور خارجی مشکلات میں ہے. تو اس وقت بہت ضروری تھا کہ ایک واضح اکثریت سے کوئی بھی سیاسی جماعت سامنے ابھر کے آتی، اپنی حکومت بناتی، اور اس کے پاس پورے اختیارات ہوتے، اور وہ پاکستان کے جو معاشی، خارجی، دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کر سکتی اور ان کو بہتر کر سکتی. بدقسمتی سے وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے اور کوئی بھی سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی. تو اب پنجاب میں تو واضح طور پہ مسلم لیگ نون حکومت بنانے صحیح. جا رہی ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں گی. وفاق میں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو. ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک میجر رول ہے. لیکن محب وطن سیاسی جماعتوں کو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہو، اور جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو نہ پھر معاشی استحکام آ سکے گا، نہ خارجہ پالیسی بہتر ہو سکے گی، نہ داخلہ پالیسی بہتر ہو سکے گی. تو اس لیے مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اور آج جب مشرقی پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوئے، ملک کے وہ حالات ہیں. تو اس حالات میں ملک میں استحکام لانے کے لیے مسلم لیگ نون ایک بھرپور رول ادا کر رہی ہے. اور میں پاکستان کی سب محب وطن سیاسی جماعتوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کو جو خارجی اور داخلی مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، اس کے لیے سب محب وطن پارٹیاں، پی ٹی آئی نے تو اکٹھے ہونا نہیں، راجہ صاحب یہ وہ جو تو انتشار چاہتے ہیں، تو سب محب وطن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ راجہ جمع صاحب ہوں. یہ جو صورتحال ہے گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ہر روز ایک نیا بحران سامنے آ رہا ہے. لگتا ہے جیسے یہ کمشنر راولپنڈی کا بیان آیا، اس کے بعد صورتحال اور جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو گئی اور چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا ذمہ دار اصل کون ہے، کون سے محرکات ہیں؟ جی، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے. کل بھی انہوں نے یہ سازش کر کے کمشنر راولپنڈی سے، وہ یہاں مجسٹریٹ رہے ہیں، 20 سال انہوں نے یہاں نوکری کی ہے، سب رجسٹرار رہے ہیں. رجسٹریاں کرنے والے آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے کماتے ہیں. تو یہ انہوں نے پیسہ لگا کے ایک کمشنر کو خرید کے ایک ڈویژن پورے کے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی کوشش کی ہے. اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ نہ ہو، اور ملک میں انتشار ہو، اور ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ کر رہے. یہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی یہ کیا ہے، اور اب بھی وہ یہی رول ادا کر آپ رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے جو عدم استحکام کی، تو حالات مزید بگڑ کر مشرقی پاکستان جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اگر یہ اسی طرح سازش کی کوشش کرتے رہے. اور میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کو بہت بڑا یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس مشکل حالات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم آگے کیا ہے. حالانکہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس وقت، یہ کوئی کہنا آسان ہے، یہ بہت بڑا، یہ اس وقت حکومت جو ہے وہ لینا ایک بہت مشکل کام ہے. لیکن وہ پھر بھی پاکستان کے لیے یہ مشکل کام کرنے کے لیے مسلم لیگ نون تیار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں،
اگر یہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی محب وطن پارٹیاں سیاسی استحکام لانے میں ناکام ہوئیں تو وہ حالات پیدا ہو سکتے کون سے حالات؟ ہیں، مشرقی پاکستان والے ملک ٹکڑے ہو سکتا ہے؟ ملک کو نقصان، کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ آباد میں اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کلین سویپ ہو گیا ایک حساب سے، اس کی ذمہ داری آپ کس پہ عائد کرتے ہیں؟ اس کی ذمہ داری مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ فیصل آباد صنعتی شہر تھا، یہاں پہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پاور لوم ساری بند ہو گئی، بجلی کے ریٹ بہت بڑھ گئے، انڈسٹری بند ہو گئی، بے روزگاری ہوئی، مہنگائی ہوئی۔ پاکستان فیصل آباد ایک خوشحال لوگوں کا شہر تھا، جہاں پہ روزگار بہت زیادہ تھا، وہ سارا بند ہونے کی وجہ سے اس کا ری ایکشن ہوا، اور کچھ نوجوان جو ہیں جو عمران خان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عمران خان اتنا ایماندار ہے تو اس ایک سوال کا جواب دے کہ بزدار جیسا کرپٹ، نالائق اور جاہل اس صوبے پہ مسلط عمران خان نے کیوں کیا، اس کا جواب دے۔ دیکھیں، جب بھی کبھی الیکشن کے بعد صورتحال بنتی ہے تو پارٹیز جائزہ لیتی ہیں کہ کون کون سے پہلو ہمارے کمزور تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو سیل تھا وہ مسلم لیگ نون کا اتنا ایکٹیو نہیں تھا جتنا کہ مخالف جماعتوں کا جی ہے؟ بالکل ایکٹیو نہیں تھا، اور اتنا ایکٹیو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کا ہر گلی محلے میں ایک بچہ، 2 بچے، 10 بچے بیٹھے ہیں جن کو سوشل میڈیا چلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ مسلم لیگ نون میں کاروباری لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اپنے کام سے کام کرتے ہیں، انہوں نے بل بھی گھر کے دینے ہوتے ہیں، انہوں نے گھر کے فیسیں بھی دینے ہوتی ہیں، انہوں نے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، یہ تو ماں باپ کو ماں کے دیتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں اور سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ پارٹی پالیسی کیا ہے کہ اب جو آپ کے اراکین اسمبلی تھے، امیدواران تھے، انہوں نے سیٹیں تو لوز کر لیں، بہت زیادہ مارجن سے نہیں ہوئی اگرچہ، لیکن اب ان رہنے کے لیے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے پارٹی کو پالیسی بنا رہی ہے کہ جو ہمارے اہم امیدوار تھے ان کو کوئی مشیر کے طور پر، کوئی سینیٹر کے طور پر، ایسی کوئی بات چل رہی ہے؟ ابھی تو بہت، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ تو ابھی بہت تھوڑا ٹائم کے بعد یہ چیزیں آئیں گی۔ ابھی تو حکومت بنانے کا مرحلہ چل رہا ہے، اور حکومت بننے کے بعد انشاءاللہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بن رہی ہے، وفاق میں بھی انشاءاللہ بنے گی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے جو امیدوار اچھے ووٹ لیے ہیں، بھرپور مقابلہ کیا ہے، ان ساروں کو ایڈجسٹ کر کے ان کو فنڈز دے کے کوشش کی جائے گی کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ پاؤں پہ مضبوط، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، تو جو اس میں خامیاں ہیں یا جو اس الیکشن میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ریکور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ راجہ صاحب، ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے 2 دھڑے ہیں، ایک رانا ثناءاللہ صاحب کا ہے، ایک شیر علی صاحب کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھڑے بندی کی وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا ہے؟ کوئی اس الیکشن میں دھڑا بندی نہیں تھی۔ عابد شیر علی کے نیچے رانا صاحب کا داماد اکٹھے الیکشن لڑ رہے تھے، کوئی ان کا اختلاف نہیں تھا، ایک سٹیج پہ تقریریں کر رہے تھے، اور الیکشن سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب اور چودھری شیر علی صاحب کے آپس میں ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ اس الیکشن میں کسی جگہ مسلم لیگ میں دھڑا بندی نہیں تھی، مل کے ہم نے الیکشن لڑا ہے، اور باقی رزلٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن دھڑا بندی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو فیصل آباد میں کوئی نقصان نہیں۔ تاجر برادری نے کس حد تک پارٹی کا ساتھ دیا؟ پہلے تو مسلم لیگ نون کے ساتھ تاجر برادری پارٹی کا ہمیشہ بڑا ایک خاص جو ہے الحاق ہوتا تھا، اس مرتبہ تھوڑی اس میں وہ جدوجہد یا وہ جوش و جذبہ نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تاجر برادری پریشان تھی، صنعتکار پریشان تھا، جب صنعتکار پریشان ہوتا ہے تو دکاندار پریشان ہوتا ہے، جب صنعتکار پریشان ہوتا ہے تو مزدور پریشان ہوتا ہے، جو ادھر ٹھیکیدار ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ایک پورا سرکل ہے، تو وہ پورا سرکل متاثر تھا، اس لیے تاجر برادری بھی ڈسہارٹ بھی تھی اور پریشان بھی تھی۔ ان کی ہمدردیاں پھر بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی،
لیکن جو پچھلی الیکشنوں میں ہم جوش اور جذبہ دیکھتے تھے وہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو کیا کرنا چاہیے تاکہ مسلم لیگ نون کا جو فیصل آباد ایک کبھی گڑھ تھا دوبارہ اس پوزیشن کو ریوائیو کرنے کے لیے پارٹی کیا پالیسی اپنائے تاکہ یہ صورتحال دوبارہ واپس آ سکے؟ یہ پارٹی کی نہیں، یہ پاکستان، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی سے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت آتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کاروبار چلیں، روزگار ملے، مہنگائی میں کمی آئے، بجلی سستی ہو، گیس سستی ہو، اور وہ پاکستان خوشحال ہو، ڈالر جو ہے وہ کنٹرول ہو، بینک سے لوگوں کو پیسے سستے ریٹوں پہ ملیں. تو جب پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا، پاکستان خوشحال ہوگا تو پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے تو انشاءاللہ مسلم لیگ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. راجہ صاحب ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جی، وہ جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی ہوگی کہ یہ تاثر کیوں بنا؟ یہ حقیقت ہے یا صرف ایک تاثر ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں. وہ ان کے ذہنوں میں جو اس طرح ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ عمران خان بڑا نیک اور ایماندار اور ملک کے لیے بڑا درد رکھتا ہے، یہی سوچ ان کی، کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، یہی سوچ ان کی ہے. حالانکہ یہ حقائق سے بالکل مختلف ہے. یہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے، یہ جو دہشت گردی ہے جس کو میاں نواز شریف نے ختم کر دیا تھا، اس نے 4 سال کی حکومت میں ان بچوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک منصوبہ بتا دیں 4 سال میں پاکستان میں کسی جگہ اس نے کھڑا کیا ہو تو میں عمران خان کو لیڈر مانوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ساری ابھی کھچڑی پکی ہوئی ہے، آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ نے پوری زندگی سیاست میں گزاری، اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس سارے مسئلے کا حل سیاسی استحکام ہے. پوری قیادت سر جوڑ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے، جمہوریت کو مضبوط کرے، سیاسی استحکام لایا جائے اور پاکستان کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ دے. نقصان ہوتا ہے ہونے دے، جماعتوں کو نقصان ہونے دے، سیاست کو ایک طرف رکھے، پارٹیوں کو ایک طرف رکھے، صرف ایک نہ رکھے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. یہ اس کا حل. ناظرین، آپ نے سنا کہ راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے اس ملک کو استحکام کی طرف لے کے آنا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ ایک طرف رکھنا ہوگا اور ملکی مفاد کو سب سے پہلے لانا ہوگا. جب معاشی استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے اگر سیاسی استحکام ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.